محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج ہم چھٹی تراویح میں قرآن مجید کی عظیم صورتیں سنیں۔ سورہ نساء ختم ہوئے اور سورہ مائدہ میں ہم ختم کر لیے ہوگی، سورہ مائدہ بھی ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ سورہ انعام پڑھیں گے۔ عظیم صورتیں ہیں، احکامی احکامات ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم ایک نوجوان حافظ کے پیچھے سب سن رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم اور تاکید کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ بری باتوں کی چرچا ہو، مگر ایک کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے، سوسائٹی کیسے اچھی بنتی ہے، اس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ بری باتیں، منفی چیزیں، نگیٹو چیزوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات، سب کے پاس عیب، سب کے اندر عیب ہے، سب کے گھروں کے خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ان خامیوں کو، ان برائیوں کو، ان نقائص کو جو کچھ پائے جاتے ہیں، چرچا نہیں کرنا چاہیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے دوسری چیز کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو جس پر ظلم ہوا ہے وہ آدمی چرچا کر سکتا ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ پر ظلم کیا، آپ اس کا چرچا کر سکتے ہیں، محلے کے بڑے کو بول سکتے ہیں، متولی کو بول سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایسا ستا رہا ہے، ایسا مجھے پریشان کرتا ہے، ذرا اس کو سمجھائیے۔ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پر ظلم ہوا ہے۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے پڑوسی کی برائی بیان کرتے پھروں۔ اس سے کیا ہوگا سوچ کر دیکھیے۔ برائی جس کی ہم کہتے پھر رہے ہیں، اس کی تو اچھائی وہ تو اصلاح نہیں ہوتا، اس کو معلوم بھی نہیں میں کیا کیا بولتے پھر رہا ہوں بول کر۔ اور جب اس کو معلوم ہوگا تو تناؤ، ٹینشن، آپس میں دشمنیاں بڑھیں گی۔ سوسائٹی بنتی ہے ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے سے، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنے سے معاشرے میں تعلقات مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے ہاں کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ بولے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کام کرو، تمہارا سامان جو ہے گھر کا وہ باہر رکھ دو، اپنے ہی گھر کا سامان باہر رکھ دو۔ تو صحابی نے پوچھا کہ کیا ہوگا اس سے، تم کر دو اتنا کام۔ وہ کیے، جا کر اپنا سامان باہر رکھ دیے گھر کے۔ اب ہر آنے جانے والا پوچھ رہا ہے کیوں بھائی حفیظ الرحمن یہاں سامان رکھیں، یہ ہمارا پڑوسی تنگ کر رہا ہے۔ ادھر جانے والا پوچھ رہا ہے کیوں بھائی یہ پڑوسی تنگ کر رہا ہے۔ وہ جاتے ہوئے سوچے کیا بھائی پڑوس میں ہو کر ایسا پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ آنے جانے والے اتنا اسے سنانے لگے، وہ خود آیا جو پریشان کرتا تھا، اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر، تیرا سامان اندر رکھ لے، میں خود تیری مدد کرتا ہوں، چل اب سے میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ علاج ہے، یہ علاج ہوتا ہے۔ بول کر پھرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جس سے مسئلہ سلوشن نکلتا ہے وہاں جا کر فریاد کریں تو کچھ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کیا وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ ایک آدمی سے زیادتی ہوئی تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ظاہر کرو یہ بھی ٹھیک، چھپا لو اس کو یہ بھی ٹھیک، ہاں اگر تم دل سے اس کو معاف کر دو، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، جس نے بھی آپ پر ظلم کیا ہے، دل سے معاف کرنا، عفو کہتے ہیں دل سے معاف کرنا۔ اگر دل سے تم معاف کر دو گے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ کو تم مغفرت کرنے والا اور قدرت رکھنے والا پاؤ گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے دوستو غلطی سب سے ہوتی ہے، عفو درگزر سے کام لیں گے تو دو فائدے، جس سے ہم کو تکلیف پہنچی
جا بھی تجھے میں اللہ کے واسطے معاف کر دیا، اس کے پاس میرا مرتبہ بڑھ گیا۔ یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہی ہے، ساس بہو میں، ننند بھاوج میں، یہ سب چیزیں بہت چلتی ہیں۔ اب اگر ساس، اگر ننند یا بہو اپنی غلطی کا اعتراف، غلطی بھی نہیں ہے، غلطی کا اعتراف کر لے، کہہ دے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہودیوں پر چند چیزوں کو، پاک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یہ یہودی اتنے ظالم ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزوں کو حرام کیا۔ کیوں؟ ایک تو یہ ظالم ہے، دوسرے یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آنے سے روکتے ہیں۔ دیکھ لیجیے اسرائیلی جو مسجد اقصی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، چند ہزار آدمیوں کو مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اس دور سے ہی ان کے اندر شرارت اور ان کے اندر قباست پائی جاتی ہے۔ آج بھی سورہ مائدہ میں وہی چیزیں ہم بار بار حافظ صاحب سے سنتے رہے کہ کس کس طرح سے یہ سوسائٹی میں فساد مچاتے ہیں۔ یہاں ایک فساد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ لوگ سود خور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودی سود خور ہیں، سب سے زیادہ ہائیسٹ سود یہودیوں کا ہوتا ہے، جسے ہم IF بینک کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل بینک ہے، جہاں سے ہمارا بھارت پوری دنیا کے ممالک قرضہ لیتے ہیں، سب سے ہائیسٹ پرسنٹ پر وہ سود دیتا ہے۔ لوگ لیتے ہیں قرضہ، ممالک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ سود مت کھاؤ، لیکن یہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اتنا ہی نہیں، یہ لوگوں کے مال کو یہ تر لقمہ سمجھ کر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لوگوں کا مال جب بھی ملتا ہے تو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دیکھیں اب غزہ کا سودا کرنے بیٹھے ہیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ غزہ کو ہم صاف کر کے ہم اس میں ایک نئی آبادی بچھانا چاہتے ہیں۔ یہ سب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین پر ان کی جاگیرداری چلتی ہے، ان کا سب چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یاد رکھو ظالموں، اے کافرو، تمہارے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور آخرت میں آ کر رہے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی آسمانی کتاب میں، کسی بھی مذہب میں سود کھانا اور غیر کا مال ناحق کھانا، غیر کے مال کو ظلماً ناحق کھانا، ایک پائی بھی کھانا، کسی بھی مذہب میں، چاہے یہودی ہو کہ نصرانی، کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کے بہت سارے مضامین ہیں، ان میں ایک مجھے اور آپ کو جو واضح بات معلوم ہونی چاہیے، وضو کا ذکر اس صورت شریفہ میں آیا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، سب کو ہم کو معلوم ہے۔ کیا کیا ہے 4 فرائض؟ ہاتھوں کو دھونا، پھر چہرے کو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یہ، اور پھر کعبین تک، ٹخنوں تک پیروں کو دھونا۔ اس میں رتی برابر بھی، ایک سوئی کے تاگے کے برابر بھی خشکی نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی یہ دیکھیں فرائض ہیں، یہ 4 وضو میں فرض ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا، پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور البتہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر کان کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب سنتیں ہیں۔ معاف کیجئے مجھے،
گردن کا مسح کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ جو لوگ کر ایسا گردن پر الٹے ہاتھ سے مسح کرتے ہیں یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. یہ مولوی صاحبوں کا شاید معاملہ ہے، یا گرمی کے وقت پر کوئی مولوی صاحب ہاتھ پھیر لے ہوں گے، وہ آپ اس کو ہی پابندی کرتے ہیں. یہ گردن کا مسح کہیں بھی احادیث کے اندر ذکر نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جو پھر کیا ہے، اس پیروں کو دھونا، انگلیوں میں خلال کرنا بولتے ہیں. یہ انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اسے خلال کرنا، پھر اس کے بعد پیروں کے درمیان میں، انگلیوں کے درمیان میں خشکی رہ جاتی ہے، اس کو مل کر دھونا، یہ سب سنتیں ہیں. یہ وضو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کا فائدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جو وضو کرتے ہیں ہمارے گناہ اس طرح سے جھڑتے جاتے ہیں، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، باوضو رہنے کی عادت ڈالیے. آپ سب جانتے ہیں سید صاحب تھے یہاں، سید بھی تھے وہ گلی میں، منڈوا گلی کے نیچے، نہیں پہلی گلی کے نیچے سید صاحب تھے. ان کو میں دیکھتا تھا، وہ بڑوں سے بزرگوں سے میری دوستی. وہ جب بھی استنجا وغیرہ کے لیے جا کر آتے وضو کر باہر نکلتے. ایک بار میں پوچھا سید بھائی وضو کیے نماز نہیں پڑھے؟ کیا آپ سمجھنا کو مل صاحب یجمان مجھے ایک بار بلا کر بولے دیکھو سید ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، خاتمہ بالخیر کی علامت ہے. وہ جب سے میں سنا ہوں یجمان کے منہ سے اس دن سے میں پابندی کر رہا ہوں صاحب. یہ ہمارے علماء ایک آدمی کو پکڑ کر درست کرتے تھے، ایک آدمی کو دیکھ کر اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کو سمجھائے تو یہ اچھا بن جائے گا. دیکھیں زندگی بھر وہ وضو کرتے رہے اور ویسے ہی حالت میں وہ وضو کی حالت میں گئے اور اس کا اجر سیکرٹری صاحب کو ملا. اس لیے مجلسوں میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. یہ ایسی مجلسیں ہیں، روحانی مجلسیں، جس میں فرشتے چادر لے کر آتے ہیں ڈھانپنے کے لیے. اللہ کی رحمت کی چادر ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر مجھ سے پہلے کھڑاؤں کی، پہلے اس کے کھڑا ہوتے تھے لکڑی کے چپل ہوتے تھے، کھڑاؤں کی آواز کو سنا. میں واپس آیا، مجھ سے جبرائیل نے کہا کہ بلال کی آواز ہے. میں نے ان سے پوچھا بلال سے کہ بتاؤ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو جنت میں مجھ سے پہلے تمہاری کھڑاؤں کی آواز کو سنا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس جب سے آپ کے زبان مبارک سے بات سنا کہ وضو کا یہ حق ہے 2 رکعت نماز، جب سے میں یہ سنا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ درجہ دیا ہے. وضو کیجیے. وضو نہیں، اگر کسی آدمی کو یہ بھی آیا تیمم کا ذکر آیا، ایسے ہی وضو کے بعد تیمم کا ذکر آیا. تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کے معنی ارادہ کرنا. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی مل نہیں رہا ہے، پانی پینے کا ہے، اسکیرسٹی ہے، بہت سخت پانی کی ہے، تو ایسی صورت وضو کی ضرورت پڑے، پانی نہیں ہے تو 2 مار، ایک حدیث میں 2 مار ہے، ایک حدیث میں 1 مار ہے. پاک مٹی پر ہاتھ پھیر کر بسم اللہ کہہ کر ماریں دونوں ہتھیلیوں کو. پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیں اور سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو پھیر لیں. یہ تیمم ہے. یہی سب سے آسان طریقہ ہے. پاک مٹی پر بسم اللہ کہہ کر ماریں، جیسے وضو کرتے وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے وضو کرتے وقت کسی قسم کی دعا مستون نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہے، یعنی میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں. جو یہ پڑھنے کے بعد آپ درمیان میں کسی قسم کی دعا نہیں ہے. آخر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ آخر میں پڑھنے کی دعا ہے. تیمم یہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو مٹی پر ماریں، اٹھائیں، اگر اس میں کچھ لگا ہے تو پھونکیں، چہرے پر مل لیں، چہرے پر دونوں ہاتھ ملیں، سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ سے اوپر کے ہاتھ کو مل لیں. پھر اب دعا پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबिन व जअलनी मिनत मुतहहिरीन। ये वज़ू ये तयम्मुम वज़ू का ख़ाई मक़ाम है। वज़ू से आप जितनी इबादतें करते हैं वो सारी इबादतें तयम्मुम से की जाती हैं। आपको गुस्ल की ज़रूरत है, पानी नहीं है तो आप तयम्मुम से चला सकते हैं, वज़ू नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि गुस्ल वाजिब था आपके ऊपर, पानी नहीं है तो आपको तयम्मुम करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कुरान मजीद ने। लिहाजा दोस्तों ये सब अहकामात हैं, मुझे और आपको सीखना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में बहुत सारे अहकाम शराब की हुर्मत वगैरह बताया। फिर आखिरी रुकू बहुत प्यारा रुकू, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान में मुकालमा है। ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछता है, ईसा तुम बताओ मुझे, क्या तुमने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की इबादत का लोगों को हुक्म दिया था? क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तू बेहतर जानता है मैंने क्या कहा, मुझे क्या हक़ पहुँचता है मैं लोगों को ऐसी बात कहने का जो तुमने हुक्म नहीं दिया। अगर मैं कहा हूँ तो तू जानता है। और देख अल्लाह, अगर तू इनको अजाब देना चाहता है तो तेरा इख्तियार है, तो कुदरत रखता है, तेरे आजिज़ बंदे हैं। अगर माफ़ करता है तो तुझे लायक है कि माफ़ करे। अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो ये क़ियामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद काम आएगी। किसी का वास्ता, किसी का दामन, किसी की सिफारिश कुछ भी काम नहीं आएगी। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद ही मुझे और आपको नजर देगी। दोस्तों, जिस तरह हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़े रख रहे हैं, ज़िंदगी में हमेशा तौहीद की फ़िक्र करें। अल्लाह के सिवा कोई हमको नजात देने वाला नहीं है। अल्लाह ही है जो मुझे माफ़ कर जन्नत में दाखिल कर सकता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह चाहे तो सिफारिश करेंगे। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ कहता है, आयतुल कुर्सी की तफसीर करना था, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है अल्लाह के पास जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। याद रखिए, नबी मोहतरम भी हर एक को, इनको, उनको, उनको सब सिफारिश नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह कहेगा आप इनके लिए सिफारिश करो, तो जब कहेंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे आपको सबको कुरान समझने की तौफीक दे।